السلام علیکم ایوری ون، تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن مائی چینل. زندگی رخ بدلتی ہے، ایپیسوڈ نمبر 3. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. اس کی اسلامک کلاس تھی اور وہ اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی بھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس آیت کا کیا مطلب ہے. جب اب ٹیچر نے پوری کلاس ختم کر لی تو اس نے آہستہ سے بولا، سر میرا ایک سوال ہے. جی مس ردا پوچھیے. سر، سورۃ طلاق آیت نمبر 3، میں یہ آیت سمجھنا چاہتی ہوں. اس میں توکل کا کیا مطلب ہے؟ توکل کا مطلب ہے ایسا یقین جو کہ کسی بھی حالات میں نہ کمزور ہو اور نہ ہی ختم ہو، اسے کہتے ہیں توکل. سر نے اپنی طرف سے تو سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن ردا کو کچھ اتنا سمجھ نہیں آیا تھا. جب سر نے اس سے پوچھا، جی آپ کو سمجھ آ گیا ردا؟ تو ردا نے کہا، جی سر مجھے سمجھ آ گیا. لیکن در حقیقت ردا کو سمجھ نہیں آیا تھا. وہ کلاس روم سے باہر آئی اور سربان جی کے سامنے ایک بہت بڑی سی جھیل تھی جہاں وہ اکثر کھڑی ہو کے دیکھتی تھی یا سوچتی تھی. وہاں آ کے بیٹھ گئی اور اپنا سوال بار بار اپنے دماغ میں دہرانے لگی. توکل کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا مجھے اس کا جواب ملے گا. کسی سے پوچھنا بیکار تھا کیونکہ ردا کو کوئی کچھ بھی بتاتا ردا کو وہ نہیں سمجھ آتا تھا. وہ اس چیز کا جواب اپنی طرح سے ڈھونڈنا چاہتی تھی، لیکن کیسے یہ اس کو نہیں معلوم تھا. اس کی پڑھائی سربانجی میں اچھی جا رہی تھی، ردا خوش بھی تھی، مطمئن بھی تھی، مگر یہ سوال اسے بار بار پریشان کرتا تھا کہ توکل کیا ہے. جب وہ یہ سوچتی کہ میرا راستہ مجھے مل گیا ہے شاید، تو وہ پھر اس سوال میں کھو جاتی کہ توکل کیا ہے. جب وہ توکل کے بارے میں سوچتی تو وہ اور دوسرے سوالوں میں گم ہو جاتی. اسے اپنا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. سربان جی میں ایک نیو ایڈمیشن ہوئی تھی جو کہ پاکستانی تھی. جب ردا کی نظر اس پہ پڑی تو اس نے ردا کو دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا اور اپنی کلاس میں چلی گئی. کلاس ختم ہونے کے بعد وہ ردا کے پاس آئی اور ردا سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی. السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میں بھی پاکستان سے ہوں. میں نے سنا تھا کہ آپ بھی پاکستان سے ہیں، میں نے سوچا میں آپ سے بات کروں. وعلیکم السلام. جی میرا نام ردا ہے اور میں بھی پاکستان سے ہوں. باتیں کی اور وہ اپنے اپنے روم میں چلے گئے. ردا اور عائشہ کی دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی. عائشہ بہت بولتی تھی، ردا اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی مگر پوچھتی نہیں تھی. ایک دن ردا اور عائشہ اسی جھیل کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور عائشہ نے ردا سے پوچھا، ردا میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو. ردا تم اتنا کم کیوں بولتی ہو؟ ہمیشہ میں بولتی رہتی ہوں، تم کچھ بولتی ہی نہیں ہو، یا تو تم ہاں اچھا اسی طرح کے جواب دیتی ہو. مجھے بولنے کی عادت نہیں ہے. عادت نہیں ہے مطلب یہ کہ مجھے بولنے کی عادت نہیں ہے عائشہ. مجھے کبھی کوئی ملا ہی نہیں جس سے میں باتیں کرتی. میرا وقت بچپن سے اکیلے ہی گزرا ہے. مگر تم تو اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی ردا. ہاں فیملی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ فیملی جس میں میرا کوئی بھی نہیں تھا. شاید میرے 2 بہن بھائی ہیں جو کہ میری اسٹیپ مدر سے ہیں. میری والدہ کی بچپن میں وفات ہو گئی تھی اور بس میری زندگی ایسے ہی ہے. عائشہ ردا کی بات بہت غور سے سن رہی تھی کیونکہ آج پہلی دفعہ تھا کہ ردا اپنے بارے میں کچھ بتا رہی تھی. ردا تم مجھے اتنی بیزار کیوں لگتی ہو؟ مجھے نہیں پتہ. بیزار؟ میں نہیں جانتی. میں تمہیں جاننا چاہتی ہوں ردا، تمہاری زندگی کے بارے میں، تمہارے ماضی کے بارے میں،
تمہارے گھر والوں کے بارے میں، اور سب سے زیادہ ضروری تمہاری خاموشی کے بارے میں۔ ردا تب بھی خاموشی سے مسکرائی، دل میں جیسے کہ اس کے آیا ہو کہ تمہیں کیا ملے گا مجھے جان کے۔ مجھ سے تو آج تک کبھی یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو ردا، تمہاری زندگی میں کیا ہوا، تو پھر آج تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے یہ بات دل میں سوچی، لیکن عائشہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جان جاؤ گی، جتنا ساتھ رہو گی وقت کے ساتھ جان جاؤ گی، وہ یہ کہہ کے اپنی کلاس کے لیے نکل گئی۔ مگر عائشہ کے دل میں کئی سوال تھے ردا کو لے کے۔ آخر ردا اتنی پراسرار کیوں ہے؟ کیوں وہ کسی سے بات نہیں کرتی؟ کیوں وہ کسی سے گھلتی ملتی نہیں ہے؟ وہ اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہے؟ اسے تو جیسے سوچ لیا تھا کہ اسے ردا کے بارے میں جاننا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے وہ ردا سے یہی سوالات کرتی، لیکن عائشہ کے ساتھ رہتے ہوئے ردا میں ایک اچھی تبدیلی آئی تھی۔ ردا مسکرانا شروع ہو گئی تھی۔ ردا بلا شبہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، بڑی آنکھیں، گورا رنگ، لمبے بال، مگر اسے اپنی خوبصورتی سے خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو کبھی دیکھتی ہی نہیں تھی، نہ اسے اپنے آپ سے دلچسپی تھی، نہ اپنے آس پاس سے دلچسپی تھی۔ اسے دلچسپی تھی تو صرف اس چیز میں کہ وہ اپنی پڑھائی کرنا چاہتی تھی اور سوربانجی یونیورسٹی میں جتنا زیادہ لمبا رہ سکتی رہنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ عائشہ نے کئی بار ردا کی ڈائری لے کے اسے پڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش ناکام رہی۔ ردا نے کبھی اپنی ڈائری کسی کو پڑھنے نہیں دی، کیونکہ اس کی ڈائری تو اس کی سب سے خاص دوست تھی، جس کو وہ اپنی ہر چیز بتاتی تھی، تو وہ کیسے کسی کو پڑھنے دے سکتی تھی؟ ردا کو سوربانجی میں آئے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک دن عائشہ اس کے پاس آئی اور اس سے پوچھا، ردا، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم منع نہیں کرو گی۔ نہیں کروں گی، بولو۔ ردا، میری ایک ترکش دوست ہے جس کی شادی ہے اور اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ تو اس نے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے ردا؟ مجھے انوائٹ کیا ہے؟ میں کیا کروں گی جا کے؟ ردا پلیز مان جاؤ، دیکھو تم باہر نکلو گی تو تمہیں اچھا لگے گا۔ ردا تھکن سے مسکرائی تھی۔ مجھے باہر نکلنے کی عادت نہیں ہے عائشہ، میں گھر میں ہی رہتی ہوں، گھر میں رہتی تھی اور اب بھی گھر میں ہی رہتی ہوں۔ ہاسٹل بھی میرا گھر ہی ہے نا، مجھے باہر نکلنا نہیں پسند۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ردا کہ تم چلو گی، پلیز ردا، ایک بار میری بات مان لو، اس کے بعد دوبارہ نہیں کہوں گی، وعدہ۔ ٹھیک ہے، سوچوں گی، یہ کہہ کے ردا نے اس کی بات ٹال دی۔ مگر اس لڑکی کی شادی، جس کا نام پیری تھا، اس کی 1 ہفتے بعد شادی تھی۔ دن گزر رہے تھے، عائشہ نے تو جیسے ٹھان ہی لی تھی کہ ردا کو اپنے ساتھ لے کے جائے گی۔ چوتھے دن اس نے ردا سے پوچھا، ردا، ہم کل جا رہے ہیں نا؟ کہاں؟ پیری کی شادی میں؟ وہ تو میں بھول گئی تھی عائشہ، لیکن ردا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم چلو گی۔ ٹھیک ہے، ہم چلیں گے۔ اس نے ردا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے لمبے بال اس دن کھلے چھوڑے تھے، اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے بھرے تھے اور ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ وہ اتنے کم میک اپ میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں تیار ہوں، چلیں؟ رک جاؤ ردا، تم نے کانوں میں بھی کچھ نہیں پہنا ہے، تم نے ہاتھوں میں بھی کچھ نہیں پہنا ہے، ایسے شادی میں کون جاتا ہے؟ عائشہ نے اس کو اپنے جیولری باکس سے بہت نفیس ایئر رنگز نکال کے دیے اور ردا نے وہ پہن لیے۔ اب ٹھیک ہے، اب چلیں؟ ہاں، اب چلو۔
عائشہ اور ردا شادی میں گئیں، دلہن کو مبارکباد دی۔ ردا کو وہاں اچھا لگ رہا تھا۔ وہاں مختلف لوگ تھے جو کہ ردا کو جانتے نہیں تھے، اور کیونکہ وہ ردا کو جانتے نہیں تھے اس لیے ردا کو معلوم تھا کہ وہ ردا سے کوئی سوال بھی نہیں کریں گے۔ آس پاس کے لوگ اس سے ہائی یا ہیلو سے زیادہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے، اور ردا کو یہ اچھا لگ رہا تھا۔ ردا نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کو جانے یا اس کے بارے میں پوچھے۔ وہیں ردا نے دیکھا کہ اس کو دور کھڑے ہوئے کوئی غور سے دیکھ رہا ہے۔ اسے لگا کہ اس کا وہم ہے، لیکن اس کو پھر دوسری دفعہ یہ محسوس ہوا کہ اسے کوئی دور سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ So listeners, this is the third part of زندگی رخ بدلتی ہے, and this is the end of story. So listeners, this is the end of episode number 3. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel, and take very good care of yourself. Thank you so much.